اسی طریقے سے بخاری کی روایت ہے اور ایک واقعہ ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اور فرمایا کہ اس کا مفہوم کیا ہے کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص گزرا کہ جب اس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، اور جلانے کے بعد جو میری ہڈیاں ہیں ان کی بھی راکھ بنا لینا، اور راکھ بنانے کے بعد کسی تیز آندھی والے دن اس راکھ کو اس آندھی میں اڑا دینا۔ جب وہ مرا تو اس کے بچوں نے یہی کیا اور اس کی راکھ کو اڑا دیا۔ اب جب راکھ کو اڑا دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ان تمام ذرات کو کہ اکٹھے ہو جاؤ، اور ان تمام ذرات کو اکٹھا کر کے اس انسان کو بالکل صحیح انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور پھر اس سے پوچھا لما فعلت ذلک، کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اب اللہ کو تو پتہ ہے کہ اس نے کیوں کیا، کہ اور اس نے اپنے بچوں کو یہ کہا تھا کہ مجھے میری اس راکھ کو اڑا دینا، کیونکہ میں نے زندگی میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کیا، اور اگر اللہ نے مجھے قدرت پا لی تو مجھے بڑا عذاب دے گا۔ تو یہ کہہ کہ اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا کہ مجھے یہ کر دینا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ سب کیوں کیا؟ تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ من خشیتک، یا اللہ تیرے ڈر کی وجہ سے کیا، تیری خشیت کی وجہ سے کیا، کہ مجھے ڈر تھا کہ میں تیرے سامنے آؤں گا، نیک اعمال تو کیے نہیں، اطاعت تو کی نہیں، اور جب تو قدرت میں پار لے گا مجھ پہ تو مجھے بڑا عذاب دے گا۔ تو جب اس شخص نے یہ جواب دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فغفر اللہ لہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، اللہ نے معاف کر دیا۔ اب یہاں پہ بھی کیا پتہ لگ رہا ہے؟ اپیرنٹلی ایک ایسا شخص جس کو خود پتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی بھی نیک اعمال نہیں کیے، اب واللہ عالم ہو سکتا ہے کچھ اعمال ہوئیں اس کے، لیکن وہ اس طریقے سے اللہ سے ڈرتا رہا کہ پتہ نہیں میرا کوئی نیک عمل ہے کہ نہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ کا جو ڈر ہے اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر ہمیں یہاں پہ کیا پتہ لگ رہا ہے کہ اگین ظاہری طور پہ کتنا چھوٹا سا عمل ہے، لیکن یہ عمل اللہ کو بڑا محبوب ہے کہ میرے بندوں کے دل میں میری خشیت ہو، میری عظمت ہو، میرا خوف ہو، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز بڑی محبوب ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو کوئی بھی میرے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر کیا ہے کہ اس چیز کا ذکر کر رہا ہے کہ جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا۔ اب ایک نہ ایک دن تو ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، چاہے ہم چاہیں یا نہ چاہیں، ہمیں اچھا لگے یا نہ اچھا لگے، اس میں ہمارا کوئی اپنا باس نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو اکٹھے کرنا ہے، چاہے جس حال میں مرے، ڈوب کے مرے، زلزلے میں مرے، ایکسیڈنٹ میں مرے، جل کے مرے، کسی بھی حال میں مرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو ایک دن زندہ کرنا ہے اور اپنے سامنے لا کے قیامت والے دن کھڑا کر دینا ہے۔ نیکیاں کرتے ہوئے گئے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، گناہ کرتے ہوئے گئے تب بھی اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اپنے ایک ایک عمل کی اکاؤنٹیبلٹی اور حساب دینے ہم نے۔ لیکن یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ جو شخص میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 1 جنت نہیں 2 جنتیں ہیں، جنتان، اس کو 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اب یہاں پہ بھی اس کے خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کیا انعام دے رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ پھر ہم اسی بات پہ دوبارہ آئیں گے کہ یہ جو اللہ کا خوف ہے نا، جو سنسیئرلی اللہ کا خوف ہوتا ہے، جو جینوئنلی اللہ کا خوف انسان کے دل میں آتا ہے، خالص خوف ہوتا ہے، وہ شخص اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ باقی جو ٹوٹا پھوٹا دکھاوے والا وہ سب الگ چیزیں، لیکن یہاں پر جو ہے وہ خوف ہے جو کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو خوف اخلاص کے ساتھ انسان کے دل میں خوف ہے، وہ خوف انسان کے لیے آخرت میں نجات کا سبب بنے گا۔ اور ایسے شخص کے لیے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اس کو 1 نہیں 2 جنتیں دی جائیں گی۔ اور جنت کا جہاں پہ دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے
اس عمل کے اوپر جنت کا وعدہ کر دیا. اب اصل بات کیا ہے کہ ہمیں یہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے کیا واقعی ہمارے اندر اللہ کا اتنا خوف ہے کہ وہ خوف ہمیں اللہ کی اطاعت کی طرف لے کر جائے اور اللہ کی نافرمانی سے بچائے. تو بہرحال کیا ہے کہ یہ خوف کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے شخص کو 2 جنتیں عطا فرمائے گا.